السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں خبر کے ساتھ، میں ہوں علی سرور۔ حکومت کا پاک سعودیہ دفاعی معاہدے پر پارلیمنٹ کو اعتماد میں لینے کا فیصلہ کیا ہے، اور جبکہ پاکستان پیپلز پارٹی تنقید کرتی نظر آ رہی ہے نون لیگ پر۔ انہوں نے کہا اقتدار کی کرسی پر بیٹھ کر یہ نہ سمجھیں کہ آپ عقل کل ہیں۔ وفاقی حکومت ایسے فیصلے کر رہے جس سے عوام کے حالات میں بہتری آئے۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم وفاق کے اتحادی نہیں بلکہ جمہوریت کے لیے انہیں سپورٹ کرتے ہیں۔ فیکٹ اینڈ فائنڈنگ رپورٹ بنے تو پتہ چلے اس سے جو تباہی ہوئی ہے سیلاب سے وہ نا تجربہ کاری کی وجہ سے ہوئی ہے، اور اتنا زیادہ جو نقصان ہوا ہے اس سے بچا جا سکتا تھا جس طرح ہم نے سندھ میں کیا ہے۔ اس پر ہم بات کریں گے، اور یہ جو معاہدہ ہوا ہے پاکستان کا یہ بڑا اہم ہے، جبکہ خان صاحب کے حوالے سے خبر یہ ہے کہ جناب توشہ خانہ 2 کے حوالے سے آخری مراحل میں داخل ہو چکا۔ استغاثہ نے اپنی کارروائی جو ہے وہ مکمل کر لی ہے، اور آخری 2 جو گواہان تھے انہوں نے بھی اپنا بیان ریکارڈ کرا دیا۔ اچھا، اس پر اعتراض یہ ہوا ہے، علیمہ خان صاحبہ نے خاص طور پر، یا پی ٹی آئی کے دیگر لوگ بھی اعتراض کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جی توشہ خانہ 2 جو کیس ہے اس میں چونکہ ایک گواہ جھوٹا ثابت ہوا ہے تو لہذا کیس ختم کر دینا چاہیے۔ اچھا، یہ قانونی نکتہ ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں سینیٹر ضمیر گھمرو صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما۔ بہت شکریہ ضمیر گھمرو صاحب۔ سر، سب سے پہلے اسی پہ آتے ہیں کہ توشہ خانہ 2 جو آخری مراحل میں ہے، استغاثہ نے اپنی کارروائی تو مکمل کر لی ہے، 18 پہلے اور 2 گواہ آج، یعنی کہ 20 گواہوں کا ریکارڈ بھی بیان ریکارڈ ہو چکا، لیکن یہ جو کہنا ہے کہ توشہ خانہ 2 میں ایک گواہ جھوٹا ثابت ہوا ہے تو لہٰذا پھر کیس جو ہے ختم ہو جانا چاہیے تھا، تو قانون میں تو اس طرح کی کوئی قدغن نہیں ہے۔ نہیں، اس میں قانون میں جو ہے وہ اگر انلیس جو ہے وہ پراسیکیوشن اپنے وٹنس کو وزڈرا کرتی ہے تو وہ تو کورٹ نے جو ہے وہ اس کو بلانا ہے، ادروائز جو بھی پراسیکیوشن نے وٹنسز دیے ہیں تو میرے خیال میں سارے وٹنسز ابھی ہو گئے ہیں، اور کراس ایگزامینیشن بھی ضروری ہے کہ کراس ایگزامینیشن اگر وہ دوسری جو ہے وہ اکیوز نہیں کرنا چاہتا تو پھر جج اس پر بھی آرڈر کرتا ہے کہ اس کو نیل کر دیتا ہے۔ تو میرے خیال میں اس میں بھی سارے گواہان کے بیانات ہو گئے ہیں اور کراس ایگزامینیشن بھی میرے خیال میں ہو گئی ہے، تو ابھی اس پر فیصلہ آنا ہی باقی ہے۔ اچھا، فیصلہ آنا ہے۔ ہم جنیاز صاحب نے ہمیں جوائن کر لیا جی، پی ٹی آئی کے سینئر رہنما ہیں، ترجمان ہیں عمران خان کے، بہت شکریہ۔ اچھا، ہم جنیاز صاحب میں موجود ہیں جی، ٹھیک ہے جنیاز صاحب، بہت شکریہ آپ کا بھی۔ اور بات توشہ خانہ 2 کی ہو رہی ہے، سینیٹر ضمیر گھمرو صاحب بھی موجود ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی علیمہ خان صاحبہ نے جو کہا کہ جی ایک گواہ چونکہ جھوٹا ثابت ہو گیا اس کیس میں تو یہ کیس ہی ختم کر دینا چاہیے، لیکن قانون میں ظاہر ہے اس طرح کی کوئی قدغن نہیں ہے۔ آپ سابق ڈپٹی اسپیکر بھی رہے قومی اسمبلی کے، بہت شکریہ سر۔ سوال سنا آپ نے، اور یہ جو توشہ خانہ 2 آخری مراحل میں ہے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ اس میں کیا کہنا ہے، زبردستی کے کیسز چلا جا رہے ہیں، بوگس کیسز ہیں، اور ایک لمبی فہرست ہے۔ پھر تو آپ جن لوگوں نے اس سے پہلے زرداری ہے، نواز شریف ہے، اس سے پہلے ہیں بڑے آئے، یہ تو صرف عمران خان کو وکٹم بنایا جاتا ہے، اور کیسز میں جان بھی نہیں ہے۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ توشہ خانہ 2 کے اوپر جو ہے ہائی کورٹ نے اپنے ریمارکس بھی دیے تھے، فیصلہ بھی دیا، لیکن اس کے باوجود بھی بنایا جا رہا ہے۔ تو یہ ان بوگس کیسز کی کوئی اہمیت نہیں ہے ہماری نظر میں، اور گواہ بھی جو ہے وہ آپ نے سنا ہوگا کہ گواہ جو ہے وہ بھی ریلائبل نہیں رہے، تو اس کے بعد بھی اگر سزا جج کو تو لکھایا آرڈر آئے گا اور وہ سزا دے دے گا۔ یہی کچھ ہوتا آ رہا ہے پچھلے 2.5 سال سے، اور آگے بھی کچھ شاید یہی چلتا رہے۔ تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس سے جمہوریت کمزور ہو رہی ہے، اس سے لوگوں کا اعتماد جو ہے وہ عدالتوں پہ کم ہوتا جائے گا، کہ یہ جج جو ہے یہ جو ججمنٹ دے رہے ہیں یہ ڈر کے مارے دے رہے ہیں، آزاد حیثیت سے تو نہیں دے رہے۔ تو مختصر یہی ہے کہ اس سے میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر کوئی سٹیبلٹی تو نہیں آئے گی، مزید انسٹیبلٹی آئے گی۔ اور آج بھی آپ 25 ارب روپیہ قرضہ لے رہے ہیں ڈیلی بیسس کا، جس سے آپ گورنمنٹ کو چلا رہے ہیں، تو اس سے آپ کیا پاکستان کی کوئی امپروومنٹ لانا چاہتے ہیں؟ معیشت میں، غربت میں کمی کرنا چاہتے ہیں؟ ابھی سیلاب میں لوگ ڈوب چکے ہیں۔ آپ باقی آپ جہازوں میں پھرتے رہیں، آپ امریکہ میں عیاشیاں کرتے رہیں پاکستان کے پیسوں پہ، اور وہاں پہ بھی آپ جو ٹرپ آپ کا پڑے گا پاکستان میں کروڑوں میں پڑے گا۔ اب حاصل وصول کیا ہوتا ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے، کہ اس لیکن سے اس میں وہاں پہ جو آپ اتنے نیازی صاحب، مہنگے
जहाज़ों में फिरने का ये फ़ायदे तो हमें नज़र आना शुरू हुए कि दुनिया भर में पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया जा रहा है। इतना बड़ा माहिदा हुआ है अभी सऊदी अरेबिया से, उसको भी आप क्या समझते हैं, कोई छोटी बात तो नहीं है ये? देखें, हमने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने तो उसको मुस्बित लिया है, कोई नेगेटिव तो नहीं लिया। उसमें देखिए, एक ये जो मुआहदे होते हैं ये कोई गवर्नमेंट के लिए तो नहीं होते ना, तो ये तो आने वाले वक्तों के लिए और पीछे भी इसके लिए बड़ी थॉट प्रोसेस होती है, जिसको अगर बेशक ये शादियाने बजाए जाए, लेकिन एज ए कौम भी आप इन चीजों को देखते हैं। और फिर हम जब अल्लाह करे कि पार्लियामेंट में ये लेके आए और वहां पे पता चलेगा कि हम जो मुआहदे हुए हैं इसमें हमारे लिए क्या बेनिफिट्स हैं। बाकी हमने इसको खैर मकदम किया है मुआहदे का, इसमें तो हमने कोई तनकीद बराए तनकीद तो नहीं की। जहां मतलब पाकिस्तान, जहां पे पाकिस्तान की बात आई है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हमेशा अपना मुस्बित रद्द अमल दिया। मरियम नवाज साहिबा ने तो ये कहा कि जी देख लीजिए, एक वो शख्स था जिसको जहाज से सऊदीया वाले ने उतार दिया था, और एक ये है कि 5-5, 6-6 जहाज जो हैं इस्तकबाल के लिए आ रहे हैं, रेड कारपेट और पिंक कारपेट और पर्पल कारपेट पे शहबाज शरीफ साहब आ रहे हैं। हाँ, मैं इसके ऊपर तबसरा तो बड़ा जबरदस्त बनता है, लेकिन मुनासिब नहीं है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान की आज जो अवाम है, जो 25 करोड़ अवाम है, आज जो एक वक्त की खाने से 12.5 करोड़ लोग जो है वो खतर गुर्बत से नीचे चले गए हैं, वो भी जनाब नवाज शरीफ के कारनामे हैं। और 2.5 करोड़ पिछले 2.5 साल 3 साल से जॉबलेस हो चुके हैं, वो भी इनके ही कारनामे हैं। आज पंजाब जो है इनकी नाअहली से सैलाब में डूब चुका है, पानी से नहीं डूबा, इनकी नाअहली के। इसके ऊपर मैं तो समझता हूँ कमीशन बैठना चाहिए और देखना चाहिए कि इसके क्या अवामिल थे, कि इंडस रिवर की वजह से नहीं, चनाब और सतलज और रावी की वजह से जो है। और मैं तो उन इलाके में गया हूँ, उन इलाकों की जो लोग हैं वो जो बातें बता रहे हैं कि पानी नान के ऊपर जो है वो पानी इतना टाइम क्यों खड़ा रखा गया, जब पीछे से रेला आ रहा था। और फिर जो है कुछ बंदों पे काम नहीं, जो सुपर बंद थे उनको मजबूत नहीं किया गया, जिसकी वजह से लाखों लोग आज अपना बेरोजगार भी हो गए, डिसलोकेट भी हो गए, फसलें भी तबाह हो गई हैं। अच्छा, ऐसा तवक्कुफ कीजिएगा, बड़ी अच्छी बात नहीं, देखिए मतलब एक इंसानी अलमिया ने जन्म बिल्कुल लिया। 70 लाख लोग, तो खैर वो खुद कह रहे हैं कि तारीख का सबसे बड़ा सैलाब इसको कहा जा रहा है। लेकिन जिससे आपने तनकीद की है इस पर, पीपल्स पार्टी भी यही राय रखती है। ज़मीर घुमरो साहब, आज आपकी पार्टी की जानिब से भी ये कहा गया कि जी जिस तरह के फैक्ट एंड फाइंडिंग रिपोर्ट अगर बने तो पता चल जाएगा कि इससे कम तबाही होनी थी, जो कि इनकी ना तजर्बाकारी की वजह से ज़्यादा हुई है। यही न्यायी साहब भी बात कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि इस वक्त जो गवर्नमेंट है पंजाब में, नून लीग की और वफाक में भी, लेकिन पंजाब में खासतौर पर मरीम बीबी, ना तजर्बाकारी की वजह से कुछ ऐसे फैसले किए हैं जिसमें आपको लोगों को भी एतराज़ात हैं। बिल्कुल, वहाँ पंजाब में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं थी। हमने तो बिलावल भुट्टो जरदारी भी सैलाब में गए थे, मुख्तलिफ जगहों पर विजिट किया था, कसूर से मुल्तान तक। लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो क्लूलेस थी और उसमें फोटो सेशन ज़्यादा था। इनकी जो इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं वो ज़्यादा जो है वो फोटो सेशन ही करती है, फैक्ट्स कम रखती हैं। और इस वजह से ये जो है सैलाब ज़िदगान जो है ये बिल्कुल जो है एब्रप्ट उसमें आ गए कि जितना नुकसान नहीं होना चाहिए था वो भी हो गया। और नंबर 2 के बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कहा था कि वो बड़ा अलमिया है, आप जो है इसमें इंटरनेशनल एड के लिए जो है वो अपील होती है, वो करनी पड़ती है, कॉल करनी पड़ती है और वो इम्पोर्टेंट होती है, वो लोगों की जिम्मेवारी है हम पर। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं 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 नहीं, हम तो नहीं करेंगे, क्योंकि सिर्फ इनको मीडिया मैनेजमेंट करते हैं, लोगों का जो इंटरेस्ट है वो नहीं देखना है। क्योंकि इंटरनेशनल वर्ल्ड पर तो वो चला जाता है ना कि भाई यहाँ क्लाइमेट चेंज का पाकिस्तान बड़ा सफरर है, और उस वजह से जो है हमें जो है वो लास्ट जो पीडीएम गवर्नमेंट थी उसमें $10 बिलियन की कमिटमेंट की थी इंटरनेशनल वर्ल्ड ने, और हमने ही मनवाया था इंटरनेशनल वर्ल्ड ने कि जहां क्लाइमेट डैमेज हो उनको जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट कर, फाइनेंशियल फंड होना चाहिए। इस वजह से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये समझती है कि ये जो क्लाइमेट चेंज है ये आइसोलेटेड नहीं है, ये इंटरनेशनल जो है वो सिचुएशन से बंधी हुई है। और यहाँ जो नुकसानात हो रहे हैं उसको अगर आप जो है उसके लिए इंटरनेशनल SOS भी जारी नहीं करेंगे तो इससे क्या समझा जाएगा
کہ آپ کی جو ہے وہ نااہلی نہیں ہے کہ آپ لوگوں کو بے یار و مددگار چھوڑ وہ یہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں کہ جی ہم کوشش کر رہے ہیں اس کو خود ہی ٹیکل کر لیں اور سنبھال لیں. دیکھیے یہ ان سے ٹیکل نہیں ہوا نا، ان سے ٹیکل نہیں ہوا. دیکھیے ہمارے ہاں 2022 میں اس سے خطرناک صورتحال تھی. یو این او کو سیکرٹری جنرل خود آئے تھے، ہم نے انٹرنیشنل جو ہے وہ ورلڈ کو جو ہے بتا دیا تھا. بلوچستان میں اور سندھ میں یو این او کے سیکرٹری جنرل خود جہاں جو ہے وہ تشریف لائے تھے، کئی گاؤں دیہاتوں میں گئے تھے. تو یہ جو عوام کی جو ہے جو حالت ہے، اور دیکھیے کہ پاکستان میں جو ہے وہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ تو فیڈرل 2005 میں صوبوں سے لے لیا گیا تھا. صوبہ اسمبلی نے ریزولوشن پاس کیا تھا کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا جو سبجیکٹ ہے وہ فیڈرل گورنمنٹ ریگولیٹ کرے گی. پھر پارلیمنٹ نے پاکستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی بنائی تھی. دیکھو وہ کہاں ہے؟ نہیں فیڈرل گورنمنٹ نظر آ رہی ہے، پروونشل گورنمنٹ کا یہ کام نہیں ہے. اور پروونشل گورنمنٹ کا تو کام کوآرڈینیشن ہے. باقی تو کام کرنا ہے جو ہے وہ پاکستان ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی نے. اگر وہ بھی جو ہے وہ ایس او ایس جاری نہیں کرے انٹرنیشنلی کہ بھائی اتنی بڑی جو ہے آفت ہے، اس کو جو ہے وہ ایڈریس سر کرنے کے آفت لیے اتنی بڑی ہے، لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ نیاز صاحب بھی سن رہے ہیں، اتنی بڑی آفت کے باوجود بھی شہباز شریف صاحب ہوں یا آصف علی زرداری صاحب ہوں یا بلاول بھٹو زرداری صاحب ہوں، وہ غیر ملکی دوروں پہ ہی رہے. اور ظاہر ہے مطلب اس طرح بڑے لیڈران ہیں، پارٹی کے سربراہان ہیں، ان کو تو ہونا چاہیے تھے. یا نواز شریف صاحب لندن چلے گئے، زرداری صاحب چائنا، پھر زرداری صاحب کا اگر اتنا اہم ٹور تھا تو پھر بلاول صاحب بھی چائنا چلے گئے. تو سر یہ عوام کی جو بات کرتے ہیں غم کی، تو یہ تو ہونا تو چاہیے تھا درمیان میں کھڑے ہوں. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے جو ہے وزٹ کیا، تمام قصور سے چلے، وہ ملتان تک ڈیرہ رحیم جھارکھنڈ پر، آخر میں جو ہے وہ گڈو پر آئے تھے اور تمام جو ہے وہ سیلاب زدگان کے جو تکالیف ہیں وہ سنی تھی اور وہاں موجود رہے تھے. لیکن دیکھیے کہ یہ جو فارن پالیسی ہے پاکستان کی، اس کا جو ہے وہ کرٹیکل جنکچر ہے. قطر پر حملہ ہوا ہے اور چین اور جو انٹرنیشنل ورلڈ پاورز کی جو الائنمنٹ ہے وہ چینج ہو رہی ہے. اور خطے میں پریزیڈنٹ کا جو دورہ تھا وہ تو جو ہے اوور ڈیو تھا نا، وہ پہلے ہی جو ہے وہ اپوائنٹڈ تھا. تو اس وجہ سے پریزیڈنٹ کو تو جو ہے چائنا جانا پڑا. وہ فارن پالیسی کی ریکوائرمنٹ ہے، وہ پاکستان کی ریکوائرمنٹ تھی. لیکن ہمارے چیئرمین جو ہے وہ موجود تھے سیلاب زدگان میں. لیکن کیونکہ پروونشل گورنمنٹ تو پی ایم ایل این کی ہے، تو وہ ذرا اس پہ جو ہے وہ سارے آ رہے ہیں کہ اس کی پلاننگ نہیں تھی، ان کو فلڈ کا پتہ نہیں ہے. اچھا وفاقی حکومت، سر یہ جو آپ لوگ بار بار کہتے ہیں کہ جی ہم وفاقی حکومت کا حصہ نہیں ہیں، اتحادی نہیں ہیں. سر اتحادی تو ہیں، اس حکومت کے ساتھ اتحاد ہے آپ کا، ایک معاہدہ بھی کیا ہوا ہے آپ نے سپورٹ کرنے کا، مل کر چلنے کا. سارے آپ نے اہم پوزیشنز بھی آپ کے پاس ہیں اور صرف وزارتیں نہیں لی آپ نے. تو پھر یہ کہنا کہ جی ہم تو اتحادی نہیں ہیں ان کے، یہ مناسب ہے؟ نہیں دیکھیے کون سی اہم پوزیشنز ہیں ہمارے کو، ہم کو خیرات بھی نہیں دی ہیں. یہ ڈیموکریٹک سسٹم ہے. یا کیا وزیر اعظم ان کا بنے گا تو پریزیڈنٹ ہمارا نہیں بنے گا؟ اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ انہی کے ووٹ سے بنے نا سر؟ ڈیموکریسی نہیں نون کے ووٹ سے نہیں بنے تو وزیر اعظم بھی ہمارے ووٹ سے بنا تھا نا. یہ تو میں کہہ رہا ہوں جو آپ کے ووٹ سے وہ بنے، ان کے ووٹ سے آپ ہمارے بنے، ووٹ سے بنے نا. سر جمہوریت میں تو یہی ہوتا ہے نا. اور ہمارے پاس جو بھی کانسٹیٹیوشنل پوزیشنز ہیں ان کو ایگزیکٹو اتھارٹی نہیں ہے. ایگزیکٹو اتھارٹی تو گورنمنٹ کو ہوتی ہے نا. اور تو ہم نے تو منسٹریز تو نہیں لی نا ان سے. ہم تو ان کو جو ہے وہ پرنسپل اور ڈیموکریسی کے مفاد میں، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی کے جو کارڈر اسٹون ہیں پالیسی کے، ایک ڈیموکریسی ہے، ایک فیڈرلزم ہے، ٹھیک ہے نا. ہم اس سے جو ہے وہ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے کیونکہ یہ پاکستان ایک فیڈریشن ہے اور اس کا جمہوریت جو ہے وہ ایسنس ہے. تو اس میں ہم اگر ان کو گورنمنٹ کو جو ہے وہ سپورٹ نہیں کریں تو وہ گورنمنٹ تو گر جائے گی. پھر کیا ہوگا؟ پھر تو قیاس ہوگا. ہم سمجھتے ہیں کہ ڈیموکریسی کی اسٹیبلٹی کے لیے جو ہے وہ ہم نے تو دوسری پارٹیز کو، پی ٹی آئی کو بھی کہا تھا کہ آپ گورنمنٹ بنا لیں. ہم نے یہ نہیں کہا تھا کہ یہ بار بار جو کلیم کرتے ہیں نیازی صاحب کہ سب سے پہلے ہم نے پوچھا تھا پاکستان پیپلز پارٹی سے کہ جناب آئیے، آپ کا حق بنتا ہے، بڑی پارٹی آپ میں سامنے آئے، مل کر بنا لیتے ہیں حکومت، تو آپ نے انکار کر دیا. اور پھر ورنہ تو ہمیں پھر ظاہر جمہوریت کے وسیع تر مفاد میں جمہوریت کا سپورٹ کرنا پڑا نون لیگ کو. تو سر آپ لوگوں نے، آپ پچھتاوا ہوتا ہے کہ پیپلز پارٹی نے آفر کی اور ہم نے انکار کر دیا؟ دیکھیے ہمیں کوئی پچھتاوا نہیں ہے، کیونکہ 2018 سے لے کے 2022 تک ہم نے اتحادی گورنمنٹ چلا کے دیکھی ہے. اور ابھی بھی آپ کو علم ہونا چاہیے کہ 200 سیٹیں تو ہماری تھی. 200 سیٹوں کو چرایا گیا اور 195 سیٹوں تک محدود کیا گیا. ابھی بھی عدالتی فیصلوں کے نتیجے میں ہمارے جو اسپیشل سیٹ تھی
وہ بھی چھینی گئی ہیں، جبکہ ان کا حق بھی نہیں تھا، نہ ان کو کسی نے ووٹ دیا. آپ خود اندازہ لیں، ان بذات خود یہ تو اختیار نہیں رکھتے. میں اب ٹو بی ویری فرینک، یہ میرے محترم ہیں ذوالفقار علی بھٹو جو تھا اس کی پارٹی اور تھی. اب زرداری پارٹی ہے، زرداری صاحب کہاں ٹھہر سکتے ہیں، کھڑے ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے، بات چیت ٹی وی کی حد تک کر لیتے ہیں، لیکن جو ایکچوئل دیکھا جائے تو ان کو جو آرڈر آئے گا وہی آرڈر تسلیم کریں گے اور اس کی مطابق جو ہے پروسیڈ کریں گے. گورنمنٹ اگر دینا ہوتی تو یہ جو ہماری چوری شدہ سیٹیں تھی یہ ان کو نہ لیتے اور جمہوریت کو پنپنے دیتے اور آگے چلنے دیتے. سسٹم اس سے زیادہ مضبوط تھا. آج نیاز صاحب انکار کی وجہ کیا تھی آپ کے کہ پیپلز پارٹی کا چلنا نہیں چاہتے آپ، اس لیے آپ نے انکار کر دیا؟ نہیں، ہم دیکھیں کہاں پہلے بھی ہم جو ہے میں نے کہا 22 کا جو ووٹ آف کانفیڈنس ہے وہ ہمارے لیے کافی بت ہمیں کافی سبق دے گیا. اور پھر ہمارا مینڈیٹ انہی پارٹیوں نے تو چرایا ہے. ابھی دیکھیں اسپیشل سیٹ ہیں، جیسے پہلے کراچی کے اندر ہماری سیٹس تھی اور اندرون سندھ کے اندر بھی سیٹ تھی، سر پنجاب کے اندر ہمارے کراچی میں تو وہی لوگ ہیں جن کو خان صاحب نے نفیس لوگ کہا تھا. لیکن ان لوگوں نے پاکستان تحریک انصاف کو ووٹ دیا نا. آپ ریکارڈ اٹھا کے دیکھ لیں، 200 سیٹوں سے اوپر ہماری سیٹیں تھیں. اور پنجاب میں بھی ہماری جو ہے پنجاب گورنمنٹ بھی ہمارے پاس تھی، زیادہ سے زیادہ ان کے پاس 20 سے 25 سیٹیں تھی اور ٹوٹل وفاق میں مل ملا کے ہم 200 سے اوپر جا رہے تھے. اور اسپیشل سیٹیں ہوتی تو ہماری تعداد تو 250 ہوتی. سر ہوتی والی بات ہے نا یہ تو، لیکن ایسا ہو نہیں سکا. طاقت پہ کب تک آپ قبضہ کر کے بیٹھیں گے عوام کی آواز کے اوپر؟ ایک نہ ایک دن تو واپس آتی ہے آواز، جائے جتنی بھی اس کو دبایا جائے. نہیں تو کیا کریں گے سر آپ لوگ؟ یہ اصول زندگی ہے. آپ لوگ کیا پولیٹیکل جد و جہد جاری رکھیں گے جمہوریت کے لیے، قانون اور آئین کے عدالتوں پہ لیے، اعتماد نہیں ہے آپ آزادی کو؟ کے. عدالتوں پہ ابھی خود کہا آپ نے عدالتیں جس قسم کا فیصلہ کر رہی ہیں، ڈر کر فیصلے کر رہے ہیں، تو پھر وہ کیا اعتماد ہوگا پھر آپ کو پتہ ہی ہے ڈر کے فیصلے ہو رہے ہیں. دیکھیے ہماری جد و جہد تو جاری رہے گی نا، چاہے کوئی بھی فیصلے آتے رہیں، لیکن ہماری جد و جہد ان اداروں کے لیے، پاکستان کے لیے، پروگریسو پاکستان کے لیے ہماری جاری ہے. اور ہم یعنی اسے خان اپنے صاحب کو جو جو مینیفیسٹو سزا، ہے اس سر سے آپ پیچھے کے تو نہیں جو ہٹ سکتے. نیازا جو آپ کے رہنماؤں کو سزا ہوئی ہے 10 سال، خان صاحب کو 14 سال اور دیگر، یعنی کہ یہ سزا پوری کر کے ہی باہر آئیں گے آپ کی جدوجہد سے، تو یہ پتہ چل رہا ہے. دیکھیں یہ اللہ بہتر جانتا ہے کہ جب پوری سزا کاٹ کے آئیں گے یا اس سے پہلے جائیں گے. پاکستان کی سیاست میں دن اور رات نہیں گنے جاتے، یہاں پہ وقت کسی وقت بھی بدل سکتا ہے. بالکل، اس کا مطلب ہے کہ اس کا مطلب ماضی میں جس طرح وقت بدلتا رہا، ڈیل ہو گئی اور باہر آ گیا کوئی بندہ، تو یہی اب امید رہ گئی آپ کو بھی؟ نہیں، ہم نے ڈیل کی بات کی ہے تو بتا دیں اپنی طرف سے، آپ اس میں ایڈ کر دیں ڈیل کا. میں جو کہہ رہا ہوں ورنہ پھر آپ سر 14 سال کے بعد ہی آئیں گے، ورنہ کہیں پھر آپ. دیکھیں یہ میں نے پہلے آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ جو سزائیں ہیں یہ قانون اور آئین کے مطابق نہیں ہیں. جب بھی اگر عدالت بیٹھی، میں نے لفظ اب پھر کہہ رہا ہوں، کورٹ بیٹھی اور فیصلہ سنا گیا میرٹ پہ، فیصلہ خان صاحب کے حق میں، اور اس میں کوئی دوسری رائے تو نہیں ہے. میرٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کوئی پسندیدہ جج موجود ہو؟ نو، ہم تو اس کے قائل ہی نہیں ہے کہ میرا اور تیرا جج ہو. انہوں نے 26ویں ترمیم سے جو آئینی بینچ بنایا ہے وہ تو میرا تیرا جج ہے نا. آپ جس کو پسند نہیں کرتے اس سے فیصلہ نہ کرائیں، جو پسند ہے. اچھا یہ جو بڑا سوال ہے، اس سے فیصلہ کرا لو. نیاز صاحب یہ جو سوال آپ نے کیا نا، یہ بڑا اہم سوال ہے. ضمیر گھمرو صاحب، جن 26ویں ترمیم کے بعد جن لوگوں کو اٹھا کر کے کہاں سے آپ آئینی عدالتوں میں لے آئے، اور آئینی عدالتوں میں انہی آئینی مقدمات کو انہی ججوں کے سامنے جو بینیفیشری ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے، انہی کے سامنے آپ مقدمہ رکھیں گے تو سر سوال تو پھر اٹھیں گے. اور سپریم کورٹ میں کیا نئے ججز اپائنٹ ہوئے ہیں؟ وہی ججز ہیں سپریم کورٹ میں جو پہلے تھے، جو پی ٹی آئی کے دور میں تھے، وہی ججز ہیں. کچھ ریٹائر ہو گئے ہیں، کچھ پرانے ہیں، کچھ نئے ہیں. اور کچھ اپائنٹمنٹ جو ہائی کورٹ سے ایلیویشنز ہوتی ہیں وہی اسی طریقے کار کے تحت ہوتی ہیں. مطلب کہ یہ جو 26 امینڈمنٹ پر جو ایلیگیشن لگایا جاتا ہے، 26 امینڈمنٹ تو کمپرومائز تھی نا. ہم نے تو کہا تھا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں، یہ تو پی ٹی آئی کا ڈیمانڈ تھا کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا جائے.
جو ان کے حامد خان صاحب کا گروپ ہے ان کی ڈیمانڈ تھی اور JUI کی ڈیمانڈ تھی کہ کانسٹیٹیوشنل بینچ بنایا جائے. ہماری تو ڈیمانڈ یہ تھی کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنایا جائے جس میں چاروں صوبوں کی برابری کی نمائندگی ہو, کیونکہ سپریم کورٹ کی جو اوریجنل جوریسڈکشن ہے وہ ایک یا ایک سے زیادہ صوبائی وفاقی حکومت کے درمیان جو تنازعات ہے ان کو حل کرنے کی ہے. فنڈامنٹل رائٹس کی جو جوریسڈکشن ہے وہ ہائی کورٹ کے پاس ہے. تو ہم نے تو یہ کہا تھا کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ بنائیں تاکہ سپریم کورٹ کی جو پالیٹکس میں اور ہیومن رائٹس کی بنیاد پر جو انٹرفیرنس ہوئی ہے پولیٹیکل پروسیس میں اس کو ختم کیا جائے. یہ تو کانسٹیٹیوشنل بینچ تو انہوں نے بنایا تھا. اب یہ اعتراض کر رہے ہیں کہ یہ 26 امینڈمنٹ کی وجہ سے, لیکن ججز تو وہی ہیں جو پہلے ہی اپائنٹ ہوئے تھے. وہ کچھ نئے ہیں, کچھ نئے آئے ہیں, باقی تو وہی ججز ہیں جو PTI کے دور میں تھے. جو کچھ ہو رہا ہے ضمیر گھمرو صاحب, عدالتوں میں جو کچھ ہو رہا ہے, ججز پر مقدمات اور وہ خود پیش ہو رہے ہیں اور ساری چیزیں آہستہ آہستہ معاملات بڑے خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں. آپ کو بھی لگ رہا ہے اس طرح جس طرح ہم دوسرے لوگ سوچ رہے ہیں؟ دیکھیے ڈویژن تو یہ PTI نے ڈالی ہے نا, جوڈیشری میں بھی انہوں نے ڈالی ہے اور دوسرے اداروں میں بھی انہوں نے ڈالی ہے, ڈالنے کی کوشش کی ہے. اور جو پولرائزیشن تو ہو گئی ہے, لیکن اس پولرائزیشن سے کیسے آپ بچ سکتے ہیں؟ کیا جوڈیشری نے پاسٹ میں جو ہے وہ جب چیف جسٹس ہوتے تھے کوئی بلڈنگ گراتا تھا, کوئی ڈیم بناتا تھا, وہ کون سی جوڈیشری تھی؟ انڈیپینڈنٹ جوڈیشری تھی. تو یہ تو بھائی بات کریں تو فیکٹس اور فگر کے ساتھ کریں گے. 26 امینڈمنٹ نے کیا کیا ہے؟ چاروں صوبوں کی سپریم کورٹ میں برابری کی نمائندگی ہوگی, آئینی بینچ ہوگی, اور ججز کی اپائنٹمنٹ میں جو ہے وہ ٹرانسپیرنسی ہوگی. جوڈیشل کمیشن میں پارلیمنٹرینز بھی بیٹھیں گے, 2 اپوزیشن کے 2 اس کے. تو اس میں کون سی بڑی بات ہے؟ دنیا میں تو ایگزیکٹو اپائنٹمنٹ کرتی ہے ان کنسلٹیشن پروسیس اور سلیکشن. پھر اعتراض کیا ہے اس پہ نیازی صاحب؟ کہیں دنیا میں جو ہے وہ ججز اپنے آپ کو اپائنٹ کرتے ہیں اور اپنے آپ کو ریموو کرتے ہیں. ابھی بھی ریموول پاور پارلیمنٹ کے پاس نہیں ہے. انڈیا میں پارلیمنٹ کے پاس ہے, امریکہ میں پارلیمنٹ کے پاس ہے, انگلینڈ میں پارلیمنٹ کے پاس ہے, کینیڈا میں پارلیمنٹ کے پاس ہے ریموول ججز کا پاور. اپائنٹمنٹ بھی ایگزیکٹو کرتی ہے, یا تو کنسلٹیشن پروسیس سے کرتی ہے یا سلیکشن پروسیس سے کی ہے. یہاں جو ہے وہ سلیکشن پروسیس ہے, جوڈیشل کمیشن وہاں پہ اس میں جو ہے وہ بھائی ہم تو کہتے ہیں کہ ہم سب سے زیادہ جو ہے وہ افیکٹڈ ہیں, ہم سب سے زیادہ وکٹم ہیں جوڈیشری کے. سر انصاف مل گیا نا پھر آپ کو گیلانی صاحب تک, تو ہم تو افیکٹڈ ہیں. ہم تو یہ کہہ رہے تھے ان کو کہ فیڈرل سر گیلانی صاحب کی آپ مثال دیں, بھٹو صاحب کی مثال تو ٹھیک ہے, گیلانی صاحب نے تو خط نہیں لکھا, تو سر پھر ہونا تھا نا یہ. بھائی کیا ہونا تھا گیلانی صاحب کو؟ سپریم کورٹ کو نہیں, کوئی سپریم کورٹ جو وزیر اعظم کو ہٹا سکتی ہے, اس کو پاور ہے. کانسٹیٹیوشن میں لکھا ہوا ہے کہ وزیر اعظم کو صرف نو کانفیڈنس کے ذریعے ہٹایا جا سکتا ہے. سپریم کورٹ کہاں جوریسڈکشن ہے کہ کسی پارلیمنٹ کے ممبر کو ہٹائے پوسٹ الیکشن میں؟ پری الیکشن میں یہ ہو سکتا ہے. سپریم کورٹ جو ہے, سپریم کورٹ آئین سے ہٹ کر فیصلے کرتی رہی ہے. بالکل, پالیٹکس میں سپریم کورٹ جو ہے انٹرفیئرنس کرتی رہی ہے, مارشل لاؤں کو جو ہے تحفظ دیتی رہی ہے. آج کل تو نہیں کر رہی, انٹرفیئرنس کر رہی ہے آج کل تو نہیں کر رہی. دیکھیے نواز شریف کے دور میں جو ہے وہ ان کا ایک فیصلہ تھا. جب ہماری گورنمنٹ ڈسمس ہوئی 1996 میں, تو اس میں اور فیصلہ تھا جنو جی صاحب کی ڈسمسل آف دا گورنمنٹ. تو آپ لوگوں نے اس سے کافی سیکھا نا, اب تو کم از کم ایسا نہیں ہے. تو ہمارا تو اصولی اسٹینڈ تھا نا کہ جو چارٹر آف ڈیموکریسی میں ہے فیڈرل کانسٹیٹیوشن. میں اس لیے پوچھ رہا ہوں آپ سے, نیازی صاحب سے پوچھ لوں نا کہ پیپلز پارٹی تو آج اس بات پہ مطمئن ہے کہ جی عدالتوں میں ہو یا ادارے کی بات کر لیں, کہیں بھی سیاست میں مداخلت نہیں. بھائی ہم تو اس پر ہیں کہ جوڈیشری انڈیپینڈنٹ ہو, لیکن انڈیپینڈنٹ کے نام پر وہ کرائم نہیں کرے. پہلے جوڈیشل انڈیپینڈنس کے نام پر کرائم ہوتا رہا ہے. تو اس وجہ سے ہم تو کہتے ہیں بھائی PTI بھی پولیٹیکل پارٹی ہے نا, ہم تھوڑی یہ چاہیں گے کہ ان کے ساتھ بھی ظلم ہو. ہم تو چاہیں گے کہ بھائی جوڈیشل جو ہے وہ انڈیپینڈنس ہو, لیکن جو ہے وہ ایگزیکٹو اور پارلیمنٹ کے جو ہے وہ اس میں ڈومین میں وہ انٹرفیئر نہیں کرے. وہ انٹرفیئر کرتی رہی ہے, مارشل لاؤں کو تحفظ دیتی رہی, اور جوڈیشری میں ریپرزنٹیٹیو بھی چاروں صوبوں کی آج کل نہیں. اس کے لیے تو کوئی خط نہیں لکھا تھا کسی نے کہ بھائی سپریم کورٹ کی جو اوریجنل جوریسڈکشن ہے اس میں یہ ہے کہ وہ ایک یا ایک سے زیادہ صوبائی یا وفاقی حکومت میں کے درمیان ڈسپیوٹ ہو تو وہ یہ تو ہم تو کہتے ہیں جو یہ نیازی صاحب جو بات کر رہے ہیں, نیازی صاحب آج آپ کے 5-6 ججز جو ہیں وہ سپریم کورٹ کے دروازے پہ بیٹھے ہیں, ان کو انصاف نہیں مل رہا, باقی کیا بات کرتے ہیں. تو تھینک یو ویری مچ. کون سا انصاف اور کون سی گورنر صاحب یہی سوال میں نے اٹھایا نا, یہ تو اس پہ آپ نے بات نہیں کی. 5 ججز آپ بیچارے لائن میں یہ ہے کہ بھائی یہ پولرائزیشن تو میں نے کہا کہ پولرائزیشن تو جوڈیشری میں ہے. اس میں کون سی دیکھیے جوڈیشری تو کہہ رہی ہے کہ گورنمنٹ ہم ججز بھی خود اپائنٹ کریں اور ان کو ریموو بھی خود کریں. گورنمنٹ انٹو گورنمنٹ جو ہے وہ ہم گورنمنٹ کا کام کریں.
तो भाई ये किस मुल्क में होता है? अमेरिका में होता है, इंडिया में होता है, जो कनाडा में होता पाकिस्तान है, में यहीं होता है भी वो पाकिस्तान दुनिया का भर में सिस्टम कहीं और भी होता है, नहीं होता, कहाँ इसकी होता मिसाल है भी भाई देखनी ये पड़ेगी। सिस्टम कि आप जजेस को खुद अपॉइंट करेंगे और जजेस को खुद रिमूव करेंगे? ये तो पैरेलल गवर्नमेंट हो गई ना। आप चार पार्लियामेंट के मेंबर, 2 अपोजिशन के और 2 गवर्नमेंट के जाकर बैठे हैं, कहते हैं कि ये क्यों आए हैं भाई? भाई आप जो है वो क्या, अमेरिका में तो प्रेसिडेंट करता है अपॉइंट जजेस को, रिमूव पार्लियामेंट करता है, कनाडा में एडवाइजरी काउंसिल बनी हुई तो है। यहाँ तो प्रेसिडेंट ने अपने इख्तियारात खुद दिए ना सर सारे, माशाल्लाह। नहीं, ये तो रिमूवल का जो पार्लियामेंट नहीं, ओवरऑल बात कर रहा हूँ, 18वीं तरमीम के बाद। 1962 के कॉन्स्टिट्यूशन में उन्होंने रिमूवल ऑफ जजेस पार्लियामेंट के पास था, 56 के कॉन्स्टिट्यूशन में 1962 में लिया था। अच्छा चल, आखिरी वर्ड न्याजी साहब क्या कहेंगे ओवरऑल इस सिचुएशन में? क्योंकि जिस तरह मैंने आपसे सवाल किया था कि फिर क्या होगा कि खान साहब के केसेस भी चल रहे हैं, सजाएं पे सजाएं हो रही हैं, ये दोषखाना सजाएं पे सजाएं चलती रहे, लोगों के एतमाद देखें। हम मुल्क में अनारकी नहीं फैलनी चाहिए। अगर लोगों का इदारों पे एतमाद खत्म हो गया तो ये कोई मुनासिब बात नहीं है, ये खौफनाक बात है। और आपके इर्द गिर्द जो ममालिक में जो कुछ हो रहा है वो भी कोई मतलब ठीक है, एक लिहाज से उनके लिए कि बेहतर है, लेकिन ये कम अज कम पाकिस्तान में नहीं दोहराना चाहिए, न होना चाहिए। इससे पहले कि हम अपनी गलतियों को दुरुस्त कर लें और कैथारसिस करें, डिबेट करें, कहाँ हम गलत हैं, कहाँ वो गलत है। चीजों को सेटल किया जा सकता है। पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है, लोगों को इंसाफ इदारों पे छोड़ दें, इंसाफ करें। हम अगर किसी जगह पे कसूरवार है तो हमें सजा मिले, अगर हम कसूरवार नहीं है तो हमें इंसाफ मिले, और लोगों को जो है वो अपनी पार्लियामेंट चुनने का हक मिले, आजाद अदलिया हो, आजाद मीडिया हो, आजाद जो है इलेक्शन कमीशन हो। तो यही इस मुल्क के लिए बेहतर है। मुल्क आगे की तरफ बढ़ेगा और पाकिस्तान जो है वाकई जिसको पाकिस्तान आप कहते हैं वो पाकिस्तान तरक्की भी करेगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, बहुत शुक्रिया ज़मीर घुमरो साहब, न्याजी साहब, आपका छोटा सा ब्रेक ले लें नाज़रीन। ब्रेक के बाद फिर हम हाजिर होते हैं और गुफ्तगू इसी तरह जारी रहेगी। कहीं में जाइएगा, देखते रहिए खबर के साथ।